today we will discuss about the investigation, as we have already started the investigation. First of all, I admit some kind of classification for the investigation, for its understanding. First of all, we will read the actual definition of an investigation. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے جو CRPC میں، PPC میں، پولیس رول میں، پولیس آرڈر میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ CRPC کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمپل یہی ہے، پہلے آخر پہ ہے کہ کرائم انویسٹیگیشن. اس کا آبجیکٹ کیا ہے، پرپس کیا ہے، لیکن ہے کیا؟ اکارڈنگ ٹو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ انڈر سیکشن 2H آف دا کوڈ آئی ہے، یہاں غلط لکھا گیا ہے، پیچھے لکھا ہے include all proceedings under this code for collection of evidence conducted by police officer or by any other person. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف CRPC میں جو انویسٹیگیشن کی تعریف دی گئی ہے وہ انکلوڈس ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہوگی for the collection of evidence other than magistrate by a police officer. لیکن اس کی ادروائز جو ڈکشنری کے میننگ ہے what is the definition of investigation ہے، تو اس کو ہم نے جو جہاں سے تلاش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ایگزامن، اسٹڈی، انکوائر انٹو سسٹمیٹکلی ریسرچ اور ایگزامن انٹو پرٹیکولر آف ایگزامن ان ڈیٹیل or to search out and examine the particular of an attempt to learn the fact about something hidden, unique or complex, especially in attempt to find a motive, cause. It is about finding things. اب یہ انویسٹیگیشن کی کچھ تعریفیں ہیں. CRPC میں ایک ہی تعریف ہے، یہ دوسری ڈکشنری کی ہے جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے، اور باقی اس کا طریقہ کار ہے. اب آپ نے FIR سب سے پہلے پڑھی، اب انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ اس کو ہم نے جو کلاسیفائی کیا ہے وہ کچھ پروویژن ہیں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے 156 سے، کچھ پروویژن ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن کی کنکلوژن ہوتی ہے، اور کچھ پروویژن ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسرز کی پاورز ہیں، اور کچھ سپلیمنٹری پروویژنز ہیں جو انویسٹیگیشن کے علاوہ جو مجسٹریٹ اس میں کرتے ہیں. اب پروسیجر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ آفٹر رجسٹریشن آف کوگنیٹیبل افینس انڈر سیکشن 154، یہ کوگنیٹیبل افینس مسٹ ہے، اگر ہے تو 156 کے مطابق انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو. اور انویسٹیگیشن کی ٹرسٹ کون کرے گا، سٹارٹ کیسے ہوگی؟ انویسٹیگیشن کا پہلا پریروگیٹو ہے پولیس رول کے مطابق 25(1) کے مطابق، تو انویسٹیگیشن SHO خود کرے گا یا وہ ٹرسٹ کرے گا ٹو اینی سب آرڈینیٹ پولیس آفیسر ان ہز جورسڈکشن، اور وہ 156 کے تحت یہ انویسٹیگیشن شروع کرے گا. اب اس کو 156 کے تحت وہ کیا کرے گا کہ وہ ایٹ ونس he will visit the spot. اب اس اسپاٹ وزٹ کرنے پہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی 3 چیزیں ہیں. وہ پروسیڈنگ ٹو اسپاٹ ہوگا کہ کرائم جا کے دیکھے گا، موقع ملاحظہ کرے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ اسرٹینمنٹ آف دا فیکٹ کرے گا کہ فیکٹ ہیں کیا، سرکمسٹانسز آف دا کیس کیا ہیں، اور ڈسکوری اینڈ اریسٹ آف دا سسپیکٹ پرپیٹر کرے گا، ایویڈنس کلیکٹ کرے گا، اور ایگزامینیشن آف ویریس پرسن. یہ 4-5 چیزیں 156 کے تحت سب سے پہلے وہ موقع ملاحظہ کرتے ہوئے کرے گا. اب اس کو ڈیل کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کے ساتھ جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں پولیس رول کی 25 سب سیکشن 27 اور 25 سب سیکشن 28 رولز. پہلا رول کیا ہے کہ وہ وہاں پہ ہر چیز جا کے پرزرو کریں گے. جیسے فٹ پرنٹ ہے ان کو پرزرو کریں گے، کسی سسپیکٹ کے ہیں وہ چوکیدار، نمبردار، ان سب چیزوں کو کہیں گے، یہ ادروائز کوئی وہاں پہ ریکارڈ ہے تو اس کو پرزرو کریں گے. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ایٹ ونس دے ول وزٹ دا کرائم سین، جس کو ہم سائٹ پلان بھی کہتے ہیں، کہ وہ وہاں جا کے قواعد موقع بھی لکھیں گے تاکہ جو کیس کی جو اصل حالات ہیں وہ ان کے سامنے آ سکیں. اور پوری کی پوری انویسٹیگیشن جو موقع کی ہے کہ وہاں بلڈس ہیں تو وہ کلیکٹ کریں گے، کوئی کرائم ایمٹی ہے تو وہ کلیکٹ کریں گے، اور کوئی اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی سیمن ہیں، ہیئر ہیں، نیل ہیں، جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ کلیکٹ کریں گے. اور اس کو جو ڈیل کریں گے 156 کو جو سیکشن پولیس رول کے، آج ہم نے پولیس رول سمپل وہ ایشو کیے ہیں جو اس کے ریلیونٹ ہے تاکہ آپ کو زیادہ
اس میں سمجھ آ سکے یا آپ سے صحیح شیئر کیا جا سکے. اور پھر اس کے بعد 156(3) ہے, یہ 154 غلطی سے لکھا گیا. 156(3) کے تحت اگر پولیس کی کوئی رپورٹ مجسٹریٹ کو روبرو آتی ہے تو وہ مجسٹریٹ اس کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے بھی بھیج سکتا ہے 190 کے تحت, اور مقدمے کا دراز کا بھی حکم دے سکتا ہے. اور اس میں 2539 رول ہے. یہ ادروائز ہے کہ کوئی ایجنٹ پرسن کا ایگزامینیشن ہو تو اس کے لیے جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں وہ ہے. اب اس کے علاوہ جو آگے ہے 155(3), یہ پہلے کوگنیٹیبل افینس کے لیے ہے, وہ آگے لے کے چلیں گے. اور جو نان کوگنیٹیبل افینس ہے ان کا بھی طریقہ کار پہلے آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ نان کوگنیٹیبل کے لیے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے, وہ روز نام سے میرا پردرج کریں گے. پولیس سے انویسٹیگیشن سے پہلے اندراج مقدمہ کی اجازت لیں گے, اور پھر 155 کے تحت جب انہیں اجازت مل جائے گی انویسٹیگیشن کی تو وہ پوری طرح جیسے 156 ہے اسی طرح انویسٹیگیشن کریں گے, ایکسیپٹ اریسٹ آف دا اکیوزڈ, کہ اریسٹ کے لیے پھر انہیں وارنٹ لینا پڑے گا, اس کے بغیر وہ کسی صورت نہیں کر سکتے. یہ 155(3) ہے. اب اس کے بعد جو نان کوگنیٹیبل ہیں ان کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا, اس کی رپورٹ نہیں ہوتی, تو اس کے لیے بھی 157 میں روز نام سے میرا پردرج کرتے ہیں. اور اس 157 کا پروسیجر 158 اور 159 میں ہے. اس پروسیجر میں کیا کریں گے کہ روز نام سے میرا پردرج کر کے اور اس کی رپورٹ بھیجیں گے فاضل مجسٹریٹ کو بدریا کسی سپیریئر پولیس آفیسر. پہلے ایس ایچ او اپنے ڈی ایس پی کو بھیجے گا یا ایس پی کو بھیجے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو وہ بھی انویسٹیگیشن کے لیے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر وہ جو بھی ڈائریکشن دیں گے وہ واپس آئیں گے ایس ایچ او کو, اور ایس ایچ او پھر وہ فارورڈ کرے گا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس. وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس 158 اور 159 کے تحت 158 کے تحت وہ رپورٹ سبمٹ کی جائے گی, اور 159 کے تحت اس پہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا. وہ سمجھے گا تو وہ انویسٹیگیشن کا حکم دے دے گا, نہیں تو ادروائز ڈسپوز آف کر دے گا. اس کی ڈیفینیشن آگے پڑھیں گے, آپ سے شیئر کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نان کوگنیٹیبل یا کوگنیٹیبل دونوں صورتوں میں پولیس لیگل کارروائی کرنے کی پابند ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ نان کوگنیٹیبل میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی یا جرم قابل دست اندازی نہیں ہے, مقدمہ درج نہیں ہوگا, تو 155, 157 اور پھر اینڈ پہ 159 اور 158 یہ سارے نان کوگنیٹیبل کی بابت ہیں, اور ان میں بھی کارروائی صورت ہوئی ہے, اندراج ہونا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے 169. 169 کیا ہے کہ جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے پولیس سمجھتی ہے کہ سفیشینٹ ایویڈنس ہے, ریزنیبل گراؤنڈز ہیں کہ اس اکیوز کی ملوث نہ ہونے کی یا ادروائز سسپیشن ہے, تو گرفتار ملزم کو پولیس ہی ریلیز کر سکتی ہے ود اور وداؤٹ شورٹی. جو پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے اور گرفتار کرنے کے بعد اپنے طور پہ فارغ کر دیتی ہے تو وہ 169 کے تحت کرتی ہے. لیکن اگر مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنا ہے تو مجسٹریٹ ان کو ڈسچارج کرے گا 63 کے تحت. جو سپلیمنٹری پروویژن میں وہ ساری چیزیں آئیں گی. اب 170 اور 172 تک کی پروویژن آئیں گی. 170 یہ ہے کہ اگر 169 کے تحت پولیس کو ڈسچارج کسی ملزم کو کرنا پڑتا ہے تو وہ 169 ہوگا, اور اگر سمجھتی ہے اسی طرح کہ دیر آر سفیشینٹ گراؤنڈس, دیر آر سفیشینٹ ایویڈنس, اور وہ بلیو کرتی ہے تو وہ 170 کے تحت ملزم کی جو پیش کریں گے ملزم کو فاضل مجسٹریٹ کے اوپر, اور 173 کے تحت وہ کنکلوژن آف انویسٹیگیشن ہوگا کہ جس کو ہم چالان بھی کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کارروائی 169 کی ہو, پولیس بے گناہ کر دے, 172 کی ہو کہ ملزم کو فارورڈ کر دے مجسٹریٹ کے روبرو, یا اگر ناقابل دست اندازی ہیں 158, 159 کے تحت کارروائی کرتے ہیں, یا انٹریس مقدمات ہیں کہ جن میں کوئی ملزم بھی نہیں ملتا, تو ان تمام صورتوں میں کہتے ہیں کہ it is incumbent upon the police to submit the report, final report before the magistrate. ہر صورت میں یہ جتنی رپورٹیں ہیں, اخراج رپورٹ ہے, چالان ہے اور انٹریس ہیں, وہ سارے ریزلٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس کے پاس وہ پیش کریں. اب اس کے بعد یہ اس سے 3-4 چیزیں ہیں, یہ اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا. پولیس کی پاورز کیا ہے؟ پاور ایک تو انویسٹیگیشن کی پاور ہے, دوسرا ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوگنیٹیبل آفینس سسپیکٹڈ ہے
تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنے کی پاور ہے اس کے پاس. تھرڈ جو ہے وہ 160 کے تحت کسی بھی گواہ کو طلب کر سکتے ہیں اور 161 کے تحت اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک ایمبیگوٹی ہے کہ کسی کو بھی طلب کرنے کے لیے ان کے آرڈر ضروری ہے. یہاں ویسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جو رولز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو سمن کرنا ہے تو اس کی انکنوینئنس جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ حکم نامہ جاری کرے اور اپنی کیس ڈائری میں یہ درج کرے کہ ہم نے اس گواہ کو طلب کیا ہے اور اس ٹائم کے لیے طلب کیا ہے تاکہ اتنا ٹائم چاہیے تھا اس کو ایگزامن کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 163 میں اس گواہ کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ اس کو انڈیوس نہیں کریں گے, تھریٹ نہیں کریں گے اور ادروائز اس کے ساتھ کوئی ایسی پرسویشن نہیں کریں گے, اس کے لیے کوئی اس پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے, وہ اس کے مطابق اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے. اور اس کے آگے جو پولیس کی پاور ہے وہ 165 کی پاور یہ ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کی گھر کی سرچ کر سکتے ہیں. اب سرچ کا جو طریقہ کار ہے وہ 103 میں ہے. اس کو ملا کے پڑھیں گے کہ وہاں پہ ٹوٹ کے ایویڈنس جو لوکیلٹی کے ہیں ان کو لیں گے. اگر گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر کی وہ کسی طرح بھی سرچ کرتے ہیں تو وہ مینڈیٹری ہے تو اس کی ساری انوینٹری بنائیں, جتنی چیزیں وہاں پہ چیک کی ہیں, کیا کیا چیک کیا ہے, کیسے چیک کیا ہے وہ کریں. اور وہ چیک کرنے کے بعد جو ہے اس کی وہ جیسے آپ کے سامنے ہے کہ فرق بناتے ہیں, فرق مقدوری بناتے ہیں. اگر مقدمے کا ریلیونٹ ہے تو ادروائز نہیں ہے, ڈاکومنٹ ہے تو وہ پھر 96 98 کے تحت بھی چیک کر سکتے ہیں. اور 166 کے تحت پولیس کے پاس پاور جو ہے کسی انویسٹیگیشن میں کہ اگر اپنے تھانے کے علاوہ کسی اور تھانے کی حدود میں جا کے کسی ملزم کی سرچ کرنی ہے, کسی گھر کی سرچ کرنی ہے تو 166 کے تحت ہے. اور وہ کریں گے کیسے کہ وہ لوکل جو وہاں پہ ایس ایچ او ہے وہاں پہ ان کی پرمیشن لیں گے, پرمیشن ان کو ساتھ بھی لیں گے اور وہاں پہ روز نام سے رپورٹ درج کریں گے اور ان کی نگرانی میں یا وہ کریں گے یا یہ کریں گے. پھر پروسیجر نہیں ہے یا ایس ایچ او لکھ کے بھیج دیتا ہے دوسرے ایس ایچ او کہ آپ وہاں پہ سرچ کریں تو سرچ کر کے وہ بھی انوینٹری بنا کے اور اگر کوئی فرق بنانی ہے تو وہ اسی طرح بنا کے بھیج دیں گے. اب ان سب چیزوں کو جو رول ڈیل کرتے ہیں وہ 25 سب سیکشن 23 ہے. اب ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ یہ سپلیمنٹری پروویژن کیا ہے کہ اس پوری انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو while conducting the investigation it is mandatory for the police officer to relate all the proceedings with the magistrate. For the sake of argument آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 164 کی اسٹیٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے دو حصے, ایک تو 25 سب سیکشن 27 جو پولیس رول ہے یہ کنفیشنز کی بات ہے. اگر کوئی اکیوز if any accused confess before the police that I have done this offense تو اس کا کنفیشن ریکارڈ کیسے ہوگا. اس کا یہ 25-27 میں ہے کہ ایشور کی فری فرام انڈیوسمنٹ فرام ہینڈ کرز, پریشر نہیں ہوگا, پولیس افیسر وہاں پہ نہیں ہوگا اور مجسٹریٹ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہوئے اسے مکمل طور پہ یہ احساس دلائے گا کہ یو آر ایٹ لبرٹی, آپ کی لبرٹی کو کچھ نہیں ہے, یہ جتنی شہادت دیں گے آپ کے خلاف استعمال ہوگی یا ادروائز بھی کوئی بھی ہے اس کے ذہن میں کسی قسم کا بھی خوف ہے تو وہ اس کو ریموو کرنا مست ہوگا اور پھر اسے یہ بھی کہے گا کہ آپ کو اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں نہیں لیا جائے گا اور یہ بھی کنفرم کرے گا کہ آیا کہیں اس پہ ٹارچر تو نہیں ہے, کہیں اس کو ایسے حالات میں انڈیوس کر کے تھریٹ کر کے یہ انویسٹیگیشن کے دوران کنفیشن تو نہیں کروایا جا رہا. اور اگر بیفور میجسٹریٹ نہیں ہوگا تو پولیس کے پاس اگر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور سیکنڈ رول یہ ہے 25 سب سیکشن 28 یہ وکٹم کی اسٹیٹمنٹ. اس رول کے تحت جیسے وکٹم کی اسٹیٹمنٹ ہم ہر روز جاتے ہیں کہ حدود کے کیسز میں یا زنا کے کیسز میں, ابڈکشن کے کیسز میں, کسی بھی کیس میں یا ادروائز آپ اسٹیٹمنٹ درج کروانا چاہتے ہیں کسی انجرڈ وٹنس کی تو وہ ہم درخواست دیتے ہیں کہ پولیس نے ہماری اسٹیٹمنٹ درست طور پہ لکھی تھی. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ 164 میں علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دیں گے یا پولیس خود ریکویسٹ کرے گی کہ اس کی انویسٹیگیشن کے دوران اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ رول 25 سب سیکشن 28 جو ہے پولیس رول یہ اس کو فالو کرے گا. یہ 164 اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ کے ساتھ ایلیبوریٹڈ قسم کا یہ سیکشن ہے. اس کو آپ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ضابطہ فوجداری کو بھی پڑھیں 164 میں, پولیس رولز کو بھی پڑھیں
اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کی بھی گائیڈنس اس پہ اسٹڈی کرنی پڑے گی. یہ سارے اس کے ریلیونٹ ہیں. اس کے بعد جو ریلیونٹ پروویژن ہے جس کے لیے آپ مجسٹریٹ سے فردر انویسٹیگیشن کے دوران کنفرنٹ ہوتے ہیں وہ 167 ہے. اب 167 جس کو ہم ریمانڈ کہتے ہیں, ریمانڈ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ وکلاء کے لیے بھی, پولیس کے لیے بھی, مجسٹریٹ صاحبان کے لیے بھی, یہ ہر روز ہم یا تو ریمانڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں یا ریمانڈ گرانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جو بیسک طریقہ کار ہے کہ قانون جو ہے وہ ہر صورت میں لیبرٹی پہ یقین رکھتا ہے. اگر کسی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور within 24 hours police officer is bound to produce him before the علاقہ مجسٹریٹ, اور اگر وہ پروڈیوس نہیں کرتا تو اس کا جو ایکٹ ہے وہ دیٹس اماؤنٹ ٹو مسکنڈکٹ, اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے, اس کے خلاف 155C کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے. جتنی دیر 156 میں 155 میں وہ مسکنڈکٹ مرتکب ہوگا, جتنی دیر اس نے اپنی جو لیگل کسٹڈی تھی اس سے اگر زیادہ کیا ہے تو یہی 24 آور رکھنے کا 61 میں اس کو اختیار ہے. اور 167 میں وہ یہ ہوگا کہ جب وہ انویسٹیگیشن 24 آور میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی فزیکل کسٹڈی کی پرمیشن علاقہ مجسٹریٹ سے لے گا آن دی گراؤنڈ کہ دیٹ ہی ہیز ٹو ریکور سم تھنگ فرام دس اکیوزڈ. اور اس ریکوری کے لیے کیا کرے گا کہ وہ لکھے گا کہ یہ فلاں چیز کی ریکوری ہے, اس کے لیے اتنا ڈسٹینس ہے, اتنا ٹائم درکار ہے, اور یہ چیز جو ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کرنی ہے اس کا ڈسکلوجر ہے, اور ڈسکلوجر کے تحت ہم اس ریکوریز کریں گے وہ 167 کے تحت ہے. اب 167 کا پروسیجر کیا ہوگا, مجسٹریٹ کے لیے بھی اس میں گائیڈ لائن دی گئی, وہ 167 میں بھی ہے. عورت کے لیے تو ریمانڈ دے ہی نہیں سکتے ماسٹر مرڈر اور ڈکیٹی کے کیسز کے. اگر مرڈر اور ڈکیٹی کے کیسز نہیں ہے تو فیمیل کا ریمانڈ نہیں ہوگا. ان میں بھی ریمانڈ ہوگا بیفور سن سیٹ اور آفٹر سن سیٹ, اس کا ریمانڈ نہیں ہوگا, اس کے بعد انہیں جیل دینا پڑے گا. لیکن 167 کے لیے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر بھی اس پہ گائیڈنس دیتا ہے, یہ 167 بھی دیتا ہے, اور اس کے ریلیونٹ جو سیکشن ہے وہ پولیس رولز بھی وہ اس کے لیے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے. اور انہیں حالات میں فرض کر لیں کہ اگر ایکوزیشن سفیشینٹ نہیں ہے, ریکوری اس سے نہیں ہوگی, تو پھر اس کا ریمانڈ نہیں ہوگا. جیسے 499 ایکٹ کے پرچے آتے ہیں ہمارے سامنے, تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ یہاں مجسٹریٹ صاحبان کا بھی ریمانڈ دے دیتے تھے, اب بھی کچھ مجسٹریٹ ریمانڈ دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ جو ریکوری منی کی ہے 499 ایکٹ میں وہ آرڈر 70 کے تحت ہوگی, تو ایسے حالات و واقعات میں جو ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس کا پتہ ہو کہ ریمانڈ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہاں اگر ٹارچر ہوا ہے تو اس پہ آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں, اور اس کی پولیس کی کمپلینٹ بھی ہوگی, اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا, اور اگر ٹارچر آ جائے گا تو مجسٹریٹ باؤنڈ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس ملزم کو پولیس کسٹڈی میں نہ, اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجے اگر ٹارچر ثابت ہو جاتا ہے. آگے 63 ہے. 63 یہ وہ سیکشن ہے جو پہلے شیئر کیا آپ سے کہ اس کے تحت اگر پولیس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں سمجھتی تو 169 کے تحت خود وہ ریلیز کر دیتی ہے, اور 63 کے تحت وہ علاقہ مجسٹریٹ کو وہی ریزلٹ آف انویسٹیگیشن پیش کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس ملزم کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے, ریزنیبل گراؤنڈز ہیں, اور اس کو ڈسچارج کر دیا گیا. آگے یہ 56 کے علاوہ اب کنکلوژن آف انویسٹیگیشن ہے, اگر پولیس نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے تو وہ 173 کے تحت چلان سبمٹ کرے گی, اور 190 کے تحت کاگنیزنس لے گی. اگر علاقہ مجسٹریٹ کی اپنے ٹرائل کا ہے تو وہ اپنے پاس رکھے گا, ورنہ انکوائری کر کے سیشن ٹرائل ہے تو وہ کیس فارورڈ کر دے گا. لیکن ایک چیز یہاں بہت اہم ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب یہ طالب علم روز دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دفعات درست نہیں ہوتی, ان دفعات کے اطلاق کیسے کیا جائے, یہ کنفرنٹ ہوتے ہیں تو پولیس نے درست دفعات لگائی نہیں ہوئی. جسٹس آف پیس کے پاس اختیارات نہیں ہیں, اگر ہم ان کے پاس پٹیشن دائر کرتے ہیں تو جسٹس آف پیس کی ڈیلیشن اور ایڈیشن آف آفینسز ہے وہ کسی صورت نہیں کر سکتا, اس کے پاس اختیار بھی نہیں, پٹیشن ہم دائر کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ سٹیج ہے کرمنل پراسیکیوشن ایکٹ 2006, یہ جو آیا ہے اس میں پراسیکیوٹر کے پاس اختیار ہے. ایک تو 173 میں بھی امینڈمنٹ کے تھرو پبلک پراسیکیوٹر آئے گا چالان, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ سکروٹنائز کرے گا 9(5) اور 9(7) کے تحت, اور 12(2) کے تحت اس کی پاور ہیں, اور کرمنل پراسیکیوشن ایکٹ کے تحت وہ اس کو سکروٹنائز کرے گا.
اور وہ اس کا مکمل اختیار ہے کہ اگر فرض کر لیں کسی پولیس افیسر نے جو 354A لگا دیا ہے اور جو پولیس فائل ہے، جو ریکارڈ ہے، جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے اس کے مطابق 354 بنتا ہے، تو وہ پراسیکیوٹر ایگزامن کرے گا اور لیگل کنسیکوینسز جو offense کے ہیں وہ سارے وہ اس کے مطابق لگائے گا. تو اس کے مطابق سب سے زیادہ جو اختیار ہے وہ ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر کے پاس ہے کہ وہ offense ڈیلیٹ کرے گا، omit کرے گا اور چلان وہی فارورڈ کرے گا. اور ہم اس پریکٹس کو میرا خیال ہے کہ لاتے نہیں ہیں. یہ پراسیکیوٹر کا اختیار ہے، اس کو درخواست دے کے اسے فورس کرنا چاہیے، اسے لا دینا چاہیے کہ یہ ہے، اور اسے اسکروٹنی کر کے offenses لگاتا رہے. اب اس پہ جو ہم نے کلیکشن کی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. انویسٹیگیشن کی کنکلوژن کے بعد یہ ایک ایک کر کے انویسٹیگیشن کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. اب انویسٹیگیشن انٹو کوگنیٹیبل آفینسز وہ پہلے آ گیا. اس پہ 2009 PCRL یہ 1458 یہ اسی پہ اتھارٹی ہے کہ ہر کوگنیٹیبل آفینس کی جو انویسٹیگیشن ہوگی، نان کوگنیٹیبل، کوگنیٹیبل، سب کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے گی، اور انویسٹیگیشن اس میں ساری الیبوریٹلی امپورٹنٹلی یہ ساری اس میں ڈسکس کی گئی ہے. اب امپورٹنس آف فٹ پرنٹ کی پہلے آپ سے شیئر کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ موقع پہ جا کے انہیں لینے چاہیے تاکہ یہ بھی ایویڈنس میں بہت بڑی مدد دیتی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول جو ہے یہ ایبسلیوٹ ہو گئے ہیں. اب اس سے آگے بات بڑھ گئی ہے. اب اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اگر پولیس موقع پہ جاتی ہے، سیمینیشن ہے تو اس کا DNA کرائیں گے. اگر بلڈ ہے تو اس کو بھی وہاں پہ فورینسک سائنس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں گے. وہ فٹ پرنٹ کے علاوہ بھی سائبر کرائم ہے تو اس کے لیے یا ادروائز آپ کی کوئی سم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو چیک کروائے گی. اگر سلیبی ہے تو اس کے ٹیسٹ ہو جائیں گے. اب اس پہ کئی ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں لیکن وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کیسے ہے کہ وہ پولیس رولز میں ہی ہے کہ ایکسپرٹ کی اوپینین لی جا سکتی ہے. اور ایکسپرٹ جتنے ہیں جس میں DNA ہے، برین میپنگ ہے، آپ کے سلیبیا کے ٹیسٹ ہیں، DNA کے ٹیسٹ ہیں، سیمینل ٹیسٹ ہیں، گروپنگ ہے، میچنگ ہے، آپ کے پوائزننگ کے جو جتنے ٹیسٹ ہیں میڈیکل کے وہ سارے یہ کروا سکتے ہیں. یہ اس رول کو میں نے کیا انویسٹیگیشن آفیسر ایکشن ایٹ دا سین آف اکرنس. یہ بھی ہے کہ ایٹ دی ارائیول آف پولیس کیا کرے گی، یہ پہلے شیئر کیا ہے کہ ہی شیل پریونٹ دا ڈسٹرکشن آف دا ایویڈنس ایز ٹو کاز آف ڈیتھ. سیکنڈ یہ ہے کہ ہی شیل پریونٹ کراؤڈنگ اراؤنڈ دا باڈی اینڈ اوبلیٹریشن آف دا فٹ اسٹیپس. یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہی شیل پریونٹ اننیسیسری ایکسیس ٹو دا باڈی انٹل دا انویسٹیگیشن از کنکلوڈیڈ. یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ کرائم سین ہو جاتی ہے کیا کریں گے. اور اسی طرح یہ ہے کہ پورا سائٹ پلان بنائیں گے اور وہ جو ریلیونٹ فیچر ہے، جو رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا کیس ہے وہ اس میں ہم کو ہیلپ کریں گے. سیکنڈ یہ انفارمیشن اسی طرح ہے فارم ٹو کمپنی باڈی آر انجرڈ پرسن. یہ اوپر پہلے آپ سے شیئر کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ ان کے پولیس رول میں کہ کوئی بھی انجرڈ پرسن اگر لے کے جاتے ہیں تو وہ فارم 2539 کے تحت اس کی باڈی جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینرز کے لیے اس کے ساتھ 2539 کے تحت یہ نقشہ مغلوبی جو بنتا ہے وہ بنا کے بھیجیں گے اور وہ بنا کے اس کے ساتھ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بھیج کے وہ میڈیکل کروائیں گے. اب نان کوگنیٹیبل میں 155 پہلے آپ سے ہو گیا، 157 اور 158 159 میں یہ کلیئرلی 2014 اسلام آباد ہے، P71 ہے. یہ جو نان کوگنیٹیبل آفینسز ہیں جیسے پولیس کہتی ہے کہ ہم اس میں انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تو اس کی پوری انویسٹیگیشن کا پروسیس اس میں ہے کہ اس کے بغیر وہ اس کو ایسے ڈسپوز آف نہیں کر سکتے. انہیں چاہیے کہ وہ پوری کارروائی کر کے مجسٹریٹ کے سامنے رکھیں. یہ اس میں پروسیجر لکھا ہے نان کوگنیٹیبل آفینسز کا. اور اس کے بعد ریلیز آف اکیوز جو ہے یہ جناب کے سامنے آ گیا 170. یہی ہے کہ یہ پولیس جب یہ سمجھتی ہے کہ یہ مقدمہ اس میں دیر آر سفیشینٹ گراؤنڈ، دیر آر سفیشینٹ ایویڈنس، ریزنیبل گراؤنڈز ہیں تو وہ مجسٹریٹ کے فارورڈ کریں گے، تھرو SHO فارورڈ ہوگا اور پھر ڈائری آف پروسیڈنگ ان انویسٹیگیشن. اب یہ ہے کہ ہم ڈائریز کیسے کریں گے، لکھیں گے کیسے. تو یہ ضابطے میں بھی ہے اور پولیس رول میں بھی ہے. ضابطے میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ہر صورت انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ڈیلی ڈائری لکھے. ایک تو اس کو روزنامچہ کہتے ہیں، ایک اس کو ڈیلی ڈائری کہتے ہیں، ضمنی کہتے ہیں. یہ ضمنی میں ڈیلی لکھے گا کہ کس وقت اس نے ضمنی شروع کی. کس وقت ضمنی شروع کرنے کا مطلب ہے کہ the time at which he started the investigation and the close of time at which he started the close the investigation.
یہ اس طرح اس کو کرنا اس کے لیے مینڈیٹری ہوگا. اور پھر جس دن اس نے انویسٹیگیشن نہیں کی تو وہ ریزن لکھے گا کہ وائی سسپینڈڈ دا انویسٹیگیشن ایٹ دیٹ ڈے. اور پھر یہ جو ضمنیات ہیں یہ ہے اس کی میموری ریفریش کرنے کے لیے فار دا ایڈ آف کورٹ ہے. اس کو ادروائز آپ کورٹ نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس کی کوئی ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہے, دریافت میں کسی گواہ کا بیان ہے اور وہ اس کی ریلیونٹ ایویڈنس ہے تو وہ پھر اس کو ہم لے سکتے ہیں. جو ایویڈنس آئے گی کہیں بھی کسی بھی شکل میں وہ ملزمان لے بھی سکتے ہیں اور یہ کرمنل کوڈ کی ایڈ کے لیے. آگے وہ رسپانسبلٹی آف پولیس ٹو ورک پراسیکیوٹر ہے, یہ سیکشن 12 میں ہے. اینی پولیس انچارج آف پولیس اسٹیشن آر انویسٹیگیشن آفیسر شیل ود ان دا ٹائم specified by the prosecutor comply with the direction and remedy the defects pointed out by the prosecutor in the police report under section 173, including report for cancellation of first information report, request for discharge of an accused or suspect. تو یہ جو رسپانسبلٹیز ہے یہ کرمنل پراسیکیوشن ایکٹ 2006 ہے. اور آگے کنڈکٹ آف پراسیکیوشن یہ ہے کہ پراسیکیوشن سیکریٹری دا رپورٹ of the request or and may be return the same within 3 days to file officer in charge of police station or investigation officer as the case may be. اب اس پہ جو آپ کو بتایا ہے کہ ریلیونٹ لا کیا ہے وہ نیچے 2012 پی سی آ جائے کہ یہ افینس کی ڈیلیشن ایڈیشن یہ پراسیکیوٹر ہے. اور سیکنڈ کلیئرلی 2015 ہے پہ 84 ہے. اس میں عدالت عالیہ نے یہ رول کیا ہے کہ کوئی سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج افینس ڈیلیٹ یا انسرٹ نہیں کر سکتا. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ صرف پراسیکیوٹر افینس ڈیلیٹ بھی کرے گا, ایڈ بھی کرے گا, اومٹ بھی کرے گا, اس کے علاوہ یہ کسی کو اختیار نہیں. ہاں آئیو تو آپ سمجھتے ہیں آئیو تو پہلے جب ایویڈنس آئے گی اور کوئی ایویڈنس ایسی وہ کلیکٹ کرتا ہے جس سے فردر کوئی افینس میڈ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ایڈ دا افینس, ہی ہمسیلف کین ڈیلیٹ دا افینس. وہ سارے افینسز جو ہیں وہ پہلے تو آئیو کر سکتا ہے, دوسرا یہ کر سکتا ہے. تیسری اسٹیج جو ہے وہ جیسے آپ سب جانتے ہیں وہ ٹرائل میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ جب چارج فریم ہوتا ہے تو مجسٹریٹ کر سکتا ہے یا علاقہ مجسٹریٹ ایگزامن کرتے ہوئے وہ بھی کر سکتا ہے. اب رپورٹ آف پولیس جو ہے وہ اسی طرح 173 کے تحت یہ اس پہ آگے اوپینین پولیس کی ویلیو کیا ہے. جب آپ تک اب تک جو جتنی لیگل اتھارٹیز ہیں پولیس اوپینین وہ یہی ہے کہ duty of police officer is only to collect the evidence and place before the magistrate or court who is travel. اور اس کی اوپینین کی ویلیو کیا ہوگی کہ وہ گلٹ اور انوسنس لکھ کے نہیں سکتا, یہ اس کا کام ہی نہیں ہے, یہ عدالت کا کام ہے. جتنی ایویڈنس آئے گی وہ پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ 241 پیج ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی ہولڈ کیا. لیکن اس سے پہلے جو ہے پی ایل ڈی 2011 سپریم کورٹ 350 ہے, یہ پولیس اوپینین پہ بڑی ایگزاسٹو, مارویلیس اور ماسٹر پیس اتھارٹی ہے. اور اسی کے ساتھ 2016 ایس سی ایم آر ہے, اس پہ بھی یہی ہولڈ کیا گیا ہے کہ پولیس اوپینین کی کوئی ویلیو نہیں. اب پولیس اوپینین کی ویلیو کیوں نہیں؟ اس کی ایویڈنس کی ویلیو ہے, اوپینین کی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو اختیار نہیں ہے کسی کو گلٹی قرار دینے کا یا کسی کو انوسنٹ قرار دینے کا. یہ اختیار صرف عدالت کا ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ کہیں ضابطے میں لکھا ہی نہیں. ضابطے میں یہ لکھا ہے کہ انویسٹیگیشن انکلوڈز کلیکشن آف ایویڈنس, اور وہی جو ایویڈنس آئے گی اس کو عدالت ہی ایگزامن کرے گی. یہ اس پہ ریلیونٹ اتھارٹیز ہے. اب کیس ڈائریز جتنی ہیں وہ 172 کے تحت آپ سے شیئر کی کہ وہ ڈیلی لکھیں گے, مینٹین کریں گے. ایک تو 172 میں ہے, یہ 25 سیکشن 53 میں ہے کہ یہ اس کو اسی طرح لکھیں گے, ڈے بائی ڈے لکھیں گے, کریکٹلی ریکارڈ کریں گے, کلیئرلی جو اسٹیپ کی انویسٹیگیشن میں ان سب کو پلیس کریں گے اور پھر یہ عدالت میں فائل کریں گے. فائل آف کیس ڈائری یہ فاضل عدالت میں when a case is sent for trial, the police station file of the case diary shall be forwarded with the challan to the magistrate and on completion of trial shall be returned to the police station for record. یہ پولیس فائل اور چلان دو علیحدہ چیزیں ہیں. آپ سب اس پہ کئی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہوگی کہ چلان اور ہے, پولیس فائل اور ہے. چلان میں ایویڈنس ہے, پولیس فائل میں ڈیلی پروسیڈنگ ہے ان کی جو وہ پیش کریں گے. انکمپلیٹ چلان ضابطہ فوجداری میں کہیں بھی نہیں ہے, یہ پولیس رول میں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ضابطے میں نہیں ہے تو یہ پولیس غلط کرتی ہے, چالان مکمل ہی آنا چاہیے, یہ جو آتا ہے اس کو پوسٹ پروسیڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ
investigation officer require authority to detain an accused person in police custody beyond the limits of section 61 Code of Criminal Procedure, he shall make application thereof in accordance with the provision of 167 on incomplete charge. یہ ان کا فارم ہے. کلوز آف انویسٹیگیشن فائنل رپورٹ یہ 173 میں ہے. انویسٹیگیشن کا جو ریزلٹ ہے اس میں سبمٹ کریں گے. لیکن اس میں کون سے ہیں؟ یہاں ہے کہ if on day or days police officer in charge of investigation of the case makes no investigation, he shall enter a statement to this effect in the case diary of the day on which he next does something forward the completion of the case. When the police are unsuccessful after taking all measures in their power and it is considered advisable to suspend the investigation of final report under section 25 subsection 57 as required 173 of CRPC. In case in which final report is submitted, copy of the first information report has been sent to a panchayat. یہ اگلا طریقہ کار ہے ان کا. یہ وہی ہے کہ جہاں آن ٹریس مقدمات بھی ہیں ان کے بھی ریزلٹ بھیجیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کے آگے باقی 174 اور 176 ہیں. یہ دو پروویژن ہیں. اتنا ہی ہے کہ 174 میں کہیں ان نیچرل ڈیتھ ہے یا سڈن ڈیتھ ہے یا ایکسیڈنٹ ہے یا پولیس کسٹڈی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو 174 اس کو ڈیل کرے گا. یا سوئسائڈ کے کیسز میں تو یہ رپورٹ کر کے علاقہ مجسٹریٹ کو بھیج دیتے ہیں فاضل جو ٹرائبل کورٹ ہے اس کو. اور پھر 176 اس میں پہلی تو یہ ہے کہ وین اینی پرسن ڈائی ان دا کسٹڈی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جب کوئی نعش دفن کر دی جائے تو وہ انکویسٹ اس